السلام علیکم یوٹیوب فیملی۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں مخدوم رشید شہر، جو کہ ملتان کا ایک نواحی اور چھوٹا سا شہر ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ مخدوم رشید شہر کا نام مخدوم رشید کیسے پڑا، کس نے یہاں پر آ کر دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کی، کس نے یہاں پر آ کے دین اسلام کو پھیلایا، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر پہلے کیا تھا۔ یہ گاؤں ملتان سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں ملتان سے تو وہاڑی چوک سے ہوتے ہوئے جب ہم وہاڑی روڈ پر چڑھتے ہیں، یہ موٹر وے اسلام آباد والا ہے، اس سے آگے آپ کو نظر آئے گا یہ اس کا پل ہے جو جس کے نیچے سے ہم نے گزر کے جانا ہوتا ہے، اور اس کے آگے یہاں سے آگے کراچی اور سکھر والا جو موٹر وے ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ موجودہ جو نگران ہیں وہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، ان کے بھتیجے ہیں مخدوم زاہد بہار ہاشمی صاحب۔ ان سے ہم مزید پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ آپ لوگ کس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور ہر جمعے وہاں پر ختم دلوایا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہم وہ بھی شیئر کریں گے، اور ہر جمعے کو یہاں پر دعا ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی علیہ رحمت جو ہیں، ان کی پیدائش تو وہاں لال عیسن کروڑ کی ہے، اور ان کا کروڑ لال عیسن، اور ان کے سارے آباء و اجداد وہیں پہ مقیم تھے، ان کے مزارات بھی وہیں پہ ہیں۔ یہ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی اپنی فیملی کے پہلے فرد ہیں جو ملتان تشریف لائے۔ ملتان آمد کے بعد یہاں پہ انہوں نے مدرسہ بھی قائم کیا، اور تدریس و تدریس کا سلسلہ یہ جو قلعہ کونا قاسم باغ ہے یہاں پہ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی نے شروع کیا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت اس وقت درس و تدریس کے لیے اور زیارات حج کے لیے وہ سعودی عرب، مصر، ایران، عراق ادھر تھے، تو وہ تقریباً 30 سال انہوں نے باہر گزارے۔ جب واپس آئے تو ان کو اطلاعات تو مل رہی تھی، ان کو بھی آپس میں رابطے تو تھے، تو خاندان ادھر ملتان میں شفٹ ہو چکا تھا۔ ان کی آمد کے بعد حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی نے انہیں سارا ان کا عقد بھی اپنی بہن سے فرمایا، اور کیونکہ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی بھی ان کے بہنوئی بھی ہیں، خالہ زاد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، تو ان کے سارے آپس کے رشتے، تو انہوں نے اپنے بزرگوں کی نصیحت اور وصیت کے مطابق حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت سے اپنی ہمشیرہ کا عقد کیا، اور اس کے باقی خاندانی امور بھی ان کے حوالے کر کے خود جو ہے وہ مدینہ اور مکہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت نے کوشش بھی کی کہ بھائی ابھی میں واپس آیا ہوں تو کچھ عرصہ اکٹھے مزید گزاریں۔ انہوں نے فرمایا اب یہ میں سارا آپ کے حوالے، کیونکہ آپ ہو کے آئے ہو تو مجھے بھی اب اسی طرف کا حکم ہے، میں نے اب جانا ہے۔ تو وہ وہاں روانہ ہو گئے، تو پھر وہاں سے پھر واپس آ کے وہ جو اپنا ملتان کا سارا تھا وہ تو بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت کے حوالے کر کے گئے تھے۔ واپسی پہ انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے وہ جس طرح بھی تھا تقسیم ہوئی، تو جو کچھ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی علیہ رحمت کے حصے میں آیا، ابھی وہ طارق جمیل صاحب بھی پتہ نہیں کتنی بتا رہے تھے نا اشرفیاں، تو جو مخدوم عبدالرشید حقانی کا حصہ تھا انہوں نے فوراً بانٹ کے درویشی فقیری اختیار کر کے، حتیٰ کہ اپنے حصے کے مکانات ہر چیز انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا، اور وہ یہاں پہ آ کے شفٹ ہو گئے، اور یہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پھر سے یہاں پہ مدرسہ قائم کیا، تدریس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں میں تبلیغ کی۔ اس وقت یہ ہندوؤں کا گڑھ ہوتے تھے یہ علاقے سارے، تو یہاں پہ سب کو مسلمان بھی کیا۔ پھر یہاں پہ اپنا آبادی بھی ساری فیملی کا بھی ہوا۔ اب مخدوم رشید تو اب انہی کے نام پہ ہے، یہاں پہ تو کوئی آبادی تو تھی نہیں، جنگل تھا، جنگل میں اللہ والوں نے ڈیرے ڈال دیے، تو اب جنگل میں وہ منگل بن گیا ہے۔ تو یہ ہے ساری تاریخ مختصر، تو یہی ہے آباد مخدوم رشید ان کا نام تھا، اب اس نے انہی کے نام پہ مخدوم رشید منسوب ہے۔ تو ملتان تو کسی بزرگ بڑے کے نام، میں نے کہا کم شہر ہیں، ہوں گے اور بھی،
لیکن پاکستان اور اس کی تو اور ہے نا وجوہات. ان کو بھی دیکھے نا، ان کو بھی کنورٹ کیا نا، وہاں پہ بھی سارے ہندو تھے نا، تو اسی فیملی نے آ کے پھر ان سب کو مسلمان کیا. اور آپ اب تو ریسرچ ساری آ گئی ہے، سب سے زیادہ مزارات جو ہیں وہ اسی فیملی کے ہیں. حضرت مختوم عبدالرشید حقانی علیہ رحمت کی بھائی، اولادیں، آگے پوتے، آگے سلسلہ چلتا جاتا ہے. اسی طرح حضرت بہاؤالدین علیہ رحمت کی اولادیں. تو یہ پورا پنجاب بھی، سندھ بھی، اور اس وقت تو ہندوستان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار عالیہ میں ہدیتاً توفتاً تبرکاً پیش کرنے یا اللہ پاک قبول منظور فرما. حاضر کلام کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و وسیلہ نال حاضر کلام کا ثواب حضرت بابا آدم علیہ السلام، حضرت محمد علیہ السلام کے نبی آخر زمان فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے روایت کو سال سوال کرنے یا اللہ پاک قبول منظور فرما. حاضر کلام کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تک جو ہے، اور یہ ان ریاستوں میں بھی جو ازبکستان ہے وہاں تک سارے ان کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے لوگ تھے، وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھے. جا جا بہت بہت دیکھیں نا. اب بھی آپ یہاں کا مخدوم رشید کا جو پانی ہے نا زمینی، وہ نہیں استعمال کرتے. تو وہ 900 سال پہلے اسی طرح ہمارے حضرت مختوم عبدالرشید حقانی صاحب کے پوتے ہیں حضرت سلطان ایوب قتال، ان کا بہت بڑا عرس ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے وہاں پہ. اس میں چائے نہیں بنا سکتے اس پانی میں. وہیں پہ حضرت کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، نواب صدر قتال، نواب حسن قتال. مطلب جنگلوں میں ہی ڈیرے جہاں جہاں تھے. یہ کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں یہ شہر آباد ہوئے ہیں اللہ والوں نے آ کے آباد کیا، ورنہ یہ جنگل تھے، یہ جنگل تھے. تو اکٹھ انہوں نے بنایا. اگر آبادیاں ہندو وغیرہ رہتے بھی تھے تو کسی اکٹھ کی صورت میں نہیں تھے. اکٹھ انہوں نے آ کے یہاں پہ بنایا. اور یہاں پہ تو پھر بہت مختصر تعداد رہ گئی نا جو ہندو جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے. زیادہ تر تو اسلام میں کنورٹ ہو گئے. ملتان، جی ہاں، سارے آپ دیکھیں گے نا پنجاب، یہ جو سارا پاکستان کا حصہ ہے، تو یہ تھے تو مسلمان نہیں تھے نا. مسلمان تو انہیں بزرگوں کی تبلیغ نے آ کے انہی کے جو کردار ہے اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کلمہ بھی پڑھیں، حالانکہ وہ تو اس زمین کے مالک تھے. مطلب یہ تو جاگیریں، زمینیں، جائیداد تو وہ ان کی تھی. ہمارے آباء و اجداد تو باہر سے مہاجر ہو کے آئے تھے نا، وہاں پھر وہیں پہ آ کے جی ہاں وہی وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے. لیکن یہاں آ کے انہوں نے اتنا کیا کہ سمجھیں کہ روحانی حکومت آج تک ان کی. تو یہ باقی حکومتیں تو آنی جانی ہیں، وہ تو کھڑے ہیں نا. 900 سال سے حکومت ہے تو لوگ آ رہے ہیں. خاص طور پہ جو عرس ہوتا ہے یہ پورے مہینے کا عرس ہے حضرت مختوم عبدالرشید کا. جی ہاں جی ہاں. تو شاید یہ بھی کسی مزار کا ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا مہینہ چلے. اور پورے مہینے مطلب کسی میں 2 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی 10,000 بندہ بھی جمع ہو گیا ہے تو بڑا عرس نظر آتا ہے، یا 5,000 بھی جمع ہو گیا ہے. تو یہاں تو روزانہ جو ہے آ رہے ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ. تو کوئی 1000 بھی آئے تو یہاں کا تو کتنا بن جائے گا. خاص طور پہ جمعرات میں پھر 25,000 30,000. تو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مریدین آتے تھے. سب سے زیادہ مریدین ابھی بھی اس گدی کے ہیں، حضرت مختوم عبدالرشید حقانی علیہ رحمت کے. آگے یہ تقسیم ہے کیونکہ حضرت کی ساری اولاد وہ اسی طرح ان کے مرشد کے حکم کے مطابق یہاں پہ کوئی سجادہ نشین نہیں ہے تو وہ سارے سجادہ نشین ہیں. اسی طرح ہمارا پھر وہ جھگڑا بھی نہیں ہوتا گدی پہ.
क्योंकि जिस सही जिसके मुरीदैन अब हैं वरना ज्यादातर ऐसे ही होता है, हाँ, झगड़ा हो गया वो गद्दियों पे फिर गद्दियों पे। झगड़ा भी होता है। तो ये देखें कि कितनी दूर अंदेशी, उन्होंने तब से ये मसला हल कर लिया था। मुरीदैन अब हमारे लाखों की तादाद में, मसलन 5,000 मेरे होंगे, 10,000 इनके होंगे, 4,000 हाजी साहब के होंगे, 2,000, मतलब ऐसे ही हैं सबके। तो सबके मिलाएं तो वो अब भी लाखों में। जी तो प्यारे YouTube फैमिली के दोस्तों, आपने सुना, ये हमें बता रहे थे मखदूम जाहिद बहार हाशमी साहब, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूदा निगरान कह लें या मौजूदा जानशीन कह लें, जावेद हाशमी साहब के भतीजे भी हैं। वो इस दरगाह शरीफ का जो निज़ाम है उसको चला रहे हैं और वो इस निज़ाम को देख रहे हैं। उनका ख़ानदान पहले मक्का शरीफ से आया, अल-ख्वारज़म से आपका ख़ानदान महमूद गज़नवी के साथ कोट करोड़ में आकर आबाद हुआ। कोट करोड़ से आप अपने उस्ताद हज़रत सैयद अली हमदानी के हुक्म से मुल्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आपने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपकी ये करामत है कि आप जिस भी बंदे पर आप एक नज़र डालते वो आपके पास चल कर आ जाता, और आप उसके ऊपर अगर अपनी शफ़क़त का हाथ फेर देते तो वो तौबा तैब हो जाता और मुसलमान हो जाता। आपकी एक ये और भी करामत है कि आप जब नमाज़ पढ़ाते थे तो जिन लोगों को कुरान पाक नहीं आता होता था, तो जो आपके दाएं तरफ वाले होते थे वो हाफिज़ बन जाते थे और जो आपके बाएं तरफ वाले होते थे वो कारी बन जाते थे। आपकी एक करामत और है कि जब एक दफ़ा आप बीमार हुए तो आपने अपनी कुछ दवाइयाँ ली, अभी दवाइयाँ ख़त्म नहीं हुई थी तो आप ठीक हो गए। फिर कहा यह जाता है कि आपने वो दवाइयाँ, जब आप ठीक हो गए तो आपने उस कुएं में फेंक दी जो आपके दरबार के थोड़ा सा पास जाकर आगे है। उस कुएं में वो दवाइयाँ फेंकी तो उसका आज तक वो असर ये है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, जब आपका उर्स मुबारक होता है तब इस कुएं में पानी आता है, हाड़ के महीने में। उस पानी में ये ख़ास चीज़ है कि वहाँ लोग रूहानी और जिस्मानी इलाज के लिए पानी पीते हैं और अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो जाते हैं। आपके ख़ानदान में से हज़रत उमर जदीद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे वली गुज़रे हैं जिनसे हज़रत अब्दुल हकीम ने फैज़ हासिल फरमाया। आपकी वफ़ात कुछ इस तरह से हुई कि जिस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया से पर्दा फरमाना था, तो आपके जो आपका हुजरा मुबारक था, आपका जो घर था, उसके बाहर एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और उनके हाथ में एक फूल था। वो उन्होंने आपके बड़े बेटे नवाब सदर कताल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया और कहा कि ये हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी को पेश कर दो। जब आपने हज़रत अब्दुल रशीद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह को वो फूल पेश किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस फूल की खुशबू को महसूस किया। जब आपने उस खुशबू को महसूस किया, उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 नवाफिल अदा किए। 2 नवाफिल अदा करते हुए जब आप सजदे में गए तो वहाँ पे आपने अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश कर दी और आप इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गए। बाद में आपका जो हुजरा मुबारक था वहीं पर ही आपको दफना दिया गया और आपकी मज़ार या कब्र मुबारक वहीं पर अभी भी मौजूद है, जहाँ पर बाद में दरबार शरीफ बना दिया गया। और ये दरबार आपके एक बहुत ही अकीदतमंद बहादुर खान दरीशक जो डीजी खान के थे, तो उन्होंने आके आपका ये मज़ार और ये मस्जिद बनवाई। और इसमें एक ख़ास बात का ख्याल ये रखा गया कि आप कि ये जो मस्जिद थी और दरबार थी, इसको बनवाते हुए ख़ास तौर पर हुफ़ाज़ कराम की खिदमत हासिल की गई। और इसकी जो मस्जिद है, मदरसा जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था, मस्जिद थी, वहाँ पर जब ये नई समझ लें मस्जिद बनाई गई तो इसको दिल्ली की जामा मस्जिद के साथ उसके स्ट्रक्चर, उसकी कंस्ट्रक्शन के साथ मैच करके मिला के बनाया गया कि उसकी तरह ये नज़र आए। और ये 5 गुंबद वाली मस्जिद एशिया में एक नायाब मस्जिद है, जिसकी कोई दूसरी या तीसरी मिसाल यहाँ पर एशिया में तकरीबन नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।